ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سورہ آل عمران کی تلاوت کی گئی اور آج یہ سورہ مکمل ہوئی. قرآن مجید کی طویل ترین سورہ بقرہ کے بعد اس میں 200 آیتیں ہیں اور یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے. مدینہ منورہ میں اس کا نزول ہوا اور اس کے مضامین میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ بقرہ کے بعد اس کا نزول ہوا ہے. یہاں تک کہ 10 ہجری تک کے واقعات کا اس میں تذکرہ ہوا. اس سورہ میں بھی بہت سے احکام، مسائل اور تعلیمات کا ذکر فرمایا گیا ہے. خاص طور پر جو نمایاں عنوانات ہیں اور اہم موضوعات اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کہ مدینہ منورہ میں پہنچ جانے کے بعد اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں تشریف لے جانے کے بعد جب اہل اسلام کو ایک آزاد خطہ میسر آ گیا اور آزادی کی فضا میں انہوں نے سانس لی اور کسی قسم کا کوئی دباؤ اور پریشر جیسا کہ مکہ میں تھا تو یہاں کے ماحول میں نہیں رہا، تو ظاہر ہے کہ اس مختلف قسم کے ماحول میں اور آزادی کی فضا میں جو چیز سب سے زیادہ اہم تھی وہ یہ کہ اہل اسلام کا نظام اور سسٹم کیا ہوگا. مسلمان جو ہیں وہ اب کس سسٹم پر عمل کریں گے، ان کا نظام العمل کیا ہوگا، دستور حیات کیا ہوگا اور کوڈ آف لائف کیا ہوگا. یہ تھا وہ ایک اہم سوال جو مدینہ منورہ پیدا ہوا. مکے میں ظاہر ہے کہ اس قسم کا کوئی تقاضا پیدا نہیں ہو سکتا تھا. سب سے پہلی چیز تھی خارجی دباؤ سے آزادی جو مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو مسلط کر رکھا تھا اور کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ عبادت اور کوئی عمل آزادی کے ساتھ نہیں ہونے دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے. تو مدینہ منورہ میں جب یہ آزادی میسر آ گئی اور اپنا خطہ اپنا وطن مسلمانوں کو مل گیا تو اب چاہیے تھا کہ ایک نظام بھی ہو. تو کس نظام کو فالو کریں؟ آس پاس ارد گرد دیکھیں تو یہود و نصارہ ایک قدیم زمانے سے وہاں آباد تھے، ان کا اپنا ایک نظام تھا اور دوسرے قبائل میں ان کا اپنا نظام چل رہا تھا. مکے کے مشرکوں کا ایک نظام تھا. بہرحال اسلام چونکہ ایک منفرد دین ہے، یہ دوسرے ادیان کا، قوموں کا، ملتوں کا، روایتوں کا کوئی چربہ نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی ذات میں مستقل مذہب ہے، مستقل دین ہے. اس کا اپنا دستور حیات ہے، اس کے اپنے قوانین ہیں اور آفاقی اصولوں پر یہ مبنی ہے. نظام فطرت کے تقاضوں کے مطابق اسی کا نام اسلام ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرما دیا کہ لوگوں، اللہ کے نزدیک اگر کوئی ضابطہ حیات ہے، اگر کوئی دین ہے، اگر کوئی نظام فکر و عمل ہے تو وہ صرف اسلام. لہذا تمہارے لیے ایک واضح راستہ یہ موجود ہے، اس پر چلیں، اس کو اپنا نظام بنائیں، اس کو اپنے قانون کا اور آئین کا حصہ بنائیں اور اپنی داخلی، خارجی، انفرادی، اجتماعی زندگی میں اسلام کے اصولوں کے ساتھ مطابقت اختیار کر لو. تم ایک آزاد قوم ہو، آزاد نسل ہو، آزاد فکر رکھنے والے لوگ ہو. تم دوسرے لوگوں کے مقلد نہیں ہو، کسی اور کے پابند نہیں ہو. تمہارا اپنا نظام اور سسٹم ہونا چاہیے اور تمہیں دنیا میں منفرد کام کے لیے بھیجا گیا ہے. لہذا تمہارے لیے ایک نیا دستور، ایک نظام حیات اتارا جاتا ہے، اس پر تمہیں عمل کرنا ہوگا اور دنیا کے مست شدہ روایتیں اور باطل و بہودہ قسم کے معاملات اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا، ان اقوام سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا
تمہیں اپنے دستور کے مطابق چلنا ہوگا، اس لیے اللہ نے صاف صاف فرما دیا۔ پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ یاد رہے کہ اسلام جو ہے وہ بہرحال وہی دین ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے۔ عملی اور شرعی احکام و قوانین میں ضرورت کے مطابق تبدیلیاں آتی رہی، وقت کے تقاضوں کے مطابق تبدیلیاں آتی رہی، لیکن جہاں تک نظریہ اور فکر کا تعلق ہے، عقیدے کا تعلق ہے، تو وہی عقیدہ توحید، وہی رسالت، آخرت، قیامت، جنت، دوزخ کے وہی تصورات جو حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے ہیں وہی آج بھی موجود ہے، کیونکہ یہ وہ حق ہے کہ جو زمانوں کے ساتھ، زمانوں کے حساب سے اور مکان کی تبدیلیوں کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مزاج اپنی جگہ وہی رہے گا، باقی یہ ہے کہ حالات و زمانے کی رعایت عملی شکل میں بحال ہوگی کہ اگر عملی طور پر کچھ تبدیلیوں کی ضرورت ہوگی، شرعی قوانین میں تبدیلیوں کی ضرورت ہوگی، تو شرع موسوی ایک شرع تھی، پھر شرع عیسوی ایک شرع تھی، پھر شرع محمدی ایک شرع ہے۔ تو اس طرح احکام و قوانین میں جو عمل سے تعلق رکھتے ہیں اس میں جغرافیہ، وطن، زمانہ، خطہ کے لحاظ سے تبدیلیاں کی گئی ہیں، اور اسلام بہرحال اس طریقے سے پیش کیا گیا ہے کہ قیامت تک اب اس میں کوئی تبدیلی کی ضرورت پیش نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پوری جامعیت کے ساتھ، وسعت کے ساتھ، علمی اور فکری گہرائی کے ساتھ مسلمانوں کو نظام عطا فرما دیا ہے۔ عقیدہ تو پہلے بھی تبدیل نہیں ہوتا تھا، لیکن اب جو عمل ہمیں دے دیا گیا ہے، چاہے 14 صدیاں گزرے، چاہے 14,000، چاہے 14 لاکھ صدیاں، عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے، جو نظام فکر و عمل ہمیں بتا دیا ہے، اس میں کبھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ہاں، ایک خاص دائرے میں نئے نئے مسائل جو پیش آئیں گے اس میں علماء کے اجتہاد کی ضرورت پڑتی رہے گی، اور علماء اجتہاد کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ اصولوں اور ضابطوں کی روشنی میں اور شرع محمدی کے قواعد کی روشنی میں حلال و حرام کا تعین کرتے رہیں گے اور جائز و ناجائز کا حکم بتاتے رہیں گے۔ یہ اجتہاد کا ایک سلسلہ ایک حد تک جاری و ساری رہے گا، لیکن جہاں تک بنیادی ضابطے اور اصولوں کا تعلق ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ بھی مدنی تھی، سورہ آل عمران بھی مدنی ہے، اور مدینہ منورہ میں آنے کے بعد ایک مخصوص ماحول سے واسطہ پڑا، اور وہ کیا تھا کہ یہاں پر یہود و نصارہ کی آبادی تھی، یہاں یہود و نصارہ سے واسطہ پڑا ہے۔ یہودی تو بہت زیادہ مضبوط پاور میں تھے اور قدیم زمانے سے یہاں پر آباد تھے۔ سورہ بقرہ میں یہودیوں کے حوالے سے تفصیل سے احکام آئے اور آیتیں نازل ہوئی، اور یہودیوں کی اصلاح کے لیے، ان کے عقائد وغیرہ کی حقیقت بتانے کے لیے اللہ نے کئی آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ اور اس کے بعد سورہ آل عمران کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں خاص طور پہ نصارہ کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوئی ہے۔ نصارہ یعنی عیسائیوں کے بارے میں، عیسائیوں کو مخاطب کیا گیا، عیسائیوں کے عقائد کو سامنے رکھا گیا، اس کی اصلاح کی گئی، اور ان کے عقائد میں جو بطلان تھا اور جو کچھ خباثت اور ان کے عقائد میں باطل باتیں داخل ہو چکی تھیں، اللہ تعالیٰ نے سب کا صفایا کر دیا اور توحید کے عقیدے کو نکھار کے بیان کر دیا۔ وہ لوگ عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم اور جو ان کے خانوادے کے حوالے سے افراط و تفریط میں مبتلا ہو گئے تھے اور مبالغہ آمیزی کے ساتھ حضرت عیسیٰ کی جو وہ باتیں کرنے لگے تھے، حضرت بی بی مریم کے بارے میں تصورات ان کی یہاں رائج ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس پورے سلسلے کو کئی آیتوں میں واضح فرما دیا، اور اس خانوادے کی صحیح پوزیشن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صحیح مقام واضح کرتے ہوئے بیان کر دیا کہ توحید کیا کس کو کہتے ہیں، توحید کا تقاضا کیا ہے۔ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، کوئی پیر، پیغمبر، کوئی نبی، کوئی رسول اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا۔ تم نے جو عیسیٰ کو ان کے اہل خانہ کو شریک کر دیا کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں اور مریم جو ہیں اللہ کی معاذ اللہ زوجہ ہیں، یہ تمہارا باطل عقیدہ ہے۔ تثلیث کا عقیدہ یہی ہے، تثلیث ٹرینٹی کا عقیدہ جو عیسائیوں کا مشہور عقیدہ ہے، آج بھی وہ اس پر قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر اس کی زبردست تردید فرمائی ہے اور بڑی وضاحت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ اگر غور فرمائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا ذکر ہو رہا ہے، فرمایا کہ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، جب عمران کی عورت نے، عمران کی بیوی نے جو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ ہیں، انہوں نے کہا نظر مانی، اے میرے رب میں نظر مانی ہے تیرے لیے کہ جو کچھ میرے بطن میں ہے، جو اس وقت میرے بطن میں ہے، اگر یہ پیدا ہوگا، اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ لڑکا ہوگا تو میں اس کو تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی، یہ میں نظر مانتی ہوں۔ یہ وہ نظر مان رہی ہیں، فتقبل منی، عرض کرتی ہے میری اس نظر کو تو قبول فرما لے، یہ سب تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب انہوں نے اس بچے کو جنا تو انہوں نے لڑکی جنی، لڑکا پیدا نہیں ہوا، ان کے گمان میں یہ تھا کہ لڑکا ہو، کیونکہ بیت المقدس کے لیے وقف کرنا اور وہاں کی خدمت انجام دینے کے لیے لڑکے ہی قبول کیے جاتے تھے۔
وہاں لڑکے ہی وقف ہوتے تھے. یہ نظر اسی سے متعلق تھی میں تیرے گھر کے لیے وقف کروں گی اور جارو کشی کرے گا میرا بچہ تیرے گھر کے لیے وقف ہوگا, دنیا کی جھنجھٹوں سے آزاد ہوگا. ان کے گمان میں یہ تھا کہ لڑکا ہوگا تو اس طرح میں کر لوں گی, لیکن لڑکی پیدا ہو گئی. یہ لڑکی کون تھی؟ حضرت مریم, عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ, وہ پیدا ہو گئی. اب جب بچی پیدا ہوئی تو ان کو حیرت ہوئی, کہنے لگی انی ربی انی وضعتها انثى, اے میرے رب یہ تو میں نے بچی کو جنم دیا, بچہ تو ہوا نہیں. اعتراض نہیں تھا, وہ اپنی نظر کے حوالے سے سوچ رہی تھی کہ میں نے نظر مانی تھی تو اب میں نظر کیسے پوری کروں, اب میں نظر کا کیا کروں گی, نظر تو میری رہ جائے گی. اس وجہ سے انہوں نے کہا, ورنہ لڑکی کوئی حقیر نہیں سمجھی جا رہی تھی. یہ خاندان سارا اولیاء اللہ کا تھا, یہ انبیاء کرام کی اولاد کا ذکر ہو رہا ہے, یہ آل اللہ ہیں اور انہی کے خاندان گھرانے سے تو کو ہدایت کا سلسلہ جاری ہوا ہے. اس لیے بچے میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا تھا. بس یہاں حیرت اس بات پر ہوئی, اس وجہ سے ہوئی کہ میں نظر مانی تھی, اس کا کیا ہوگا. واللہ عالم بما وضعت, اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے کس کو جنم دیا ہے. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. ولیس الذکر کالانثیٰ, اس لیے کہ اللہ کے علم ہے کہ آج وہ بچی متولد ہوئی ہے کہ اگر اس کی جگہ بچہ ہوتا جو کہ حضرت حنہ یعنی مریم کی والدہ سمجھ رہی تھی تو وہ بچہ اس بچی جیسا نہیں ہو سکتا تھا. یہ وہ بچی پیدا ہوئی ہے کہ جو اس بچے سے کہیں زیادہ افضل ہوتی, جو وہ چاہ رہی تھی, کیونکہ اس بچی کو پیدا کیا گیا ہے, اس کو ایک پیغمبر کی ماں بننا ہے, اس کو اللہ کی نشانی بننا ہے, اس کو کیا کیا بننا ہے یہ قرآن نے خود بتا دیا ہے. اس کے ذریعے سے ایک سلسلہ شروع ہوگا رشد و ہدایت کا, اور یہ اللہ کی ایک نشانی بن جائے گی. اس کے بعد جو عجائب اور خوارق پیش آئیں گے وہ کائنات میں اس سے پہلے کبھی نہیں پیش آئے الا ماشاء اللہ. یہ وہ خوارق اس سے پیش آنے والے ہیں. اس کے بطن سے ایک عظیم الشان ہستی جنم لینے والی ہے, حضرت مسیح علیہ السلام. چنانچہ پیدا ہو گئے حضرت مریم, بنی سمیت و مریم, قرآن کہتا ہے انہوں نے نام رکھ دیا اس کا مریم, وانی اعیدھا بک, اور اللہ کی پناہ میں دے دیا, اور ذریتہ, ان کی اولاد کو بھی خدا کی پناہ میں دیا شیطان مردود سے. فتقبلها ربها بقبول حسن, اللہ نے ان کی یہ نظر پوری کر لی, قبول فرما لی اللہ نے, اور بہترین طریقے سے قبول فرمایا, اور اس بچی کو خوب اللہ نے تربیت دی. وانبتها نباتا حسنا, اس کی نگہداشت پرورش خوب اچھے طریقے سے ہوئی. نباتا حسنا, بڑے عمدہ انداز میں اس کی پرورش ہوئی. وکفلھا زکریا, اور اس بچی کو نگرانی میں دیا حضرت زکریا علیہ السلام, جو حضرت مریم کے رشتے میں خالو تھے, اور وہی بیت المقدس کے انچارج تھے. وہاں جتنے عابد ظاہر لوگ عبادتوں میں مصروف رہتے اور خدام معتکفین بیٹھے ہوتے, ان سب کی نگرانی حضرت زکریا علیہ السلام کرتے تھے, ان کے معاملات کی. وہ ان کے خالو بھی تھے. تو اس بچی کو قبول کر لیا گیا اسپیشلی. حالانکہ بچیاں قبول نہیں کی جاتی تھی, لیکن آج یہ بچی جو ہے یہ منفرد بچی ہے, یہ بچی اہل خواص میں سے ہے. اس بچی کو قبول کیا گیا اور بیت المقدس میں ایک حجرے میں اس کو رکھا گیا. وہاں وہ اپنی بات مصروف ہو گئی. جب تھوڑی سمجھدار ہو گئی, چلنے پھرنے کے لائق, تو اس وقت وہ وہاں پہنچ گئی اور وہاں پھر انہوں نے عبادت کا سلسلہ شروع کر دیا. اب ایک نبی وہ تربیت کر رہے ہیں, کفالت کر رہے ہیں, اور بچی ولیہ بن رہی ہے وقت کی. اب دیکھیے ذرا ان اہل اللہ کے ماحول میں کیا کیا ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے وہ لوگ جو کرامتوں کے حوالے سے جذب ہوتے ہیں, قرآن وضاحت کر رہا ہے. کلما دخل علیہ زکریا المحراب, اس محراب میں جب حضرت زکریا جاتے تھے جہاں وہ بچی پرورش پا رہی تھی اور عبادتوں میں مصروف رہتی تھی حضرت مریم, تو کہتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت زکریا وہاں جاتے اس محراب میں, وجد عندہا رزقا, تو وہ ہمیشہ اس محراب میں رزق پاتے تھے بغیر موسم کا, بغیر موسم کے پھل اچھے پاتے تھے. حدیث پاک میں وضاحت آ گئی ہے کہ اس رزق سے مراد ہے بے موسم کا پھل. پتہ چلا کہ موسم ہے نہیں اور پھل رکھا ہوا ہے. وہ یہ دیکھ کر حیران کہ چابی میرے پاس ہے, آنے جانے کسی کو اجازت نہیں, بچی نہایت پاس ہے, کسی غیر محرم سے بات بھی نہیں کرے گی, اس کا منہ بھی نہیں دیکھے گی. یہ تو وہ بچی ہے جب جبرائیل اس کے پاس آئے حضرت عیسیٰ کی بشارت لے کے, اور حضرت عیسیٰ کے لیے ان کے گریبان میں پھونک مارنے کے لیے بشری شکل میں, تو یہ بچی گھبرا گئی. اس کی پاک دامنی کا عفت کا حالت یہ تھی, اس کا معاملہ یہ تھا کہ گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ تم کون اجنبی ہو جو میری طرف چلے آ رہے ہو. جب انہوں نے وضاحت کی کہ میں تیرے رب کا فرشتہ ہوں, اللہ نے مجھے بھیجا ہے, اور میں اس لیے آیا ہوں لہٰذا لکی غلام زکیہ, تاکہ تجھے پاک صاف بیٹا بخشوں. تو میرے آنے کا مقصد یہ ہے. جب حضرت مریم نے یہ بات سنی تو ان کو تسلی ہوئی کہ یہ آنے والا شخص کوئی غیر نہیں ہے, اللہ کا فرشتہ ہے. اتنی پاک صاف پاکیزہ بچی, اس کے پاس بے موسم کے پھل رکھے ہوئے, کوئی لانے والا نہیں, کوئی آنے والا نہیں ہے. حضرت زکریا خوب جانتے تھے یہ اس کی کرامت ہے,
یہ اس بچی کی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے جو اسے بزرگی اور کرامت حاصل ہے، اس کی وجہ سے بے موسم کے پھل اس کے حجرے میں موجود ہوتے ہیں۔ پھر بھی انہوں نے وضاحت کروانے کے لیے پوچھا، قال انا لکی ھذا، انہوں نے کہا قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ بتاؤ تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ انہوں نے وضاحت کر دی، قالت هو من عند اللہ، کہا کہ یہ اللہ کے پاس سے آتے ہیں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اب ذرا قابل غور بات ہے، وہیں حضرت زکریا نے دعا کی اللہ سے، اپنے رب سے دعا کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہاں؟ جہاں یہ کرامت ظاہر ہوئی ہے، جہاں حضرت مریم صلاۃ اللہ علیہا تشریف رکھتی ہیں، وہاں دعا کی۔ دعا کیا کی؟ کیونکہ آپ کی عمر اچھی خاصی گزر گئی، اولاد نہیں تھی، سن ایاز کو پہنچ گئے تھے، اہلیہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی اور اب اولاد کی عادتاً کوئی امید بھی نہیں تھی۔ لیکن جب حضرت زکریا نے دیکھا کہ اللہ کا کرم اور فضل اس طرف برس رہا ہے، ایک بچی، ایک ولیہ خاتون، اس کی عبادت، اس کی ریاضت، اس کی کرامت ظاہر ہو رہی ہے، تو آپ نے اس موقع کو، اس ماحول کو متبرک جانا اور وہی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، قال ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے اپنی جناب سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ فنادتہ الملائکہ، پس وہی جناب فرشتوں نے ندا کی اور جواب آیا اللہ کی طرف سے فرشتوں کی صورت میں، وہو قائم یصلی بالمحراب، اس حال میں کہ وہی محراب میں کھڑے ہوئے تھے، نماز ادا کر رہے تھے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے تم کو یحییٰ علیہ السلام کی، جو کہ تصدیق کرنے والے ہوں گے اللہ کے کلمے کی، سید ہوں گے اور عورتوں سے دور رہنے والے، بہت زیادہ پرہیزگار، اور نبی ہوں گے، صالحین سے یہ بشارت ملی۔ یہاں سے یہ نقطہ پتہ چلا کہ جہاں اللہ کے نیک بندے ہوں، جہاں مقبول بندے ہوں، جہاں اللہ کے مخلص بندے ہوں، جہاں عبادتوں ریاضتوں کا ماحول ہو، وہاں جا کر دعا مانگنا، اللہ سے سوال کرنا، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے طریقے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ ایسی جگہوں پہ دعاؤں کی قبولیت کے زیادہ آثار ہوتے ہیں، زیادہ توقع کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ وہاں اللہ کے نیک بندوں کی وجہ سے، ان کی برکت سے اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ اگر ہم دعا مانگ لیں تو دعا کی قبولیت زیادہ متوقع ہوتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، قرآن مجید سے ثابت ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک آخری بات اور کر دوں اسی تسلسل میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خانوادے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ ہوا کہ دیکھو تم نے مسیح کو بنا دیا خدا اور خدا کا بیٹا، حالانکہ مسیح کون ہے؟ اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کے بندے بھی کہتے ہیں کہ با کمال بندے ہیں، اور ان کی شان کیا ہے؟ قرآن بتاتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام خود ان کی زبان سے قرآن بیان فرمایا، انی اخلق لکم من الطین، کہ بے شک میں پیدا کرتا ہوں، بناتا ہوں مٹی سے، کیا کہیت الطیر، پرندے کی صورت، اور پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ پرندہ، اللہ کے اذن سے۔ میں مادر ذات اندھوں کو، کوڑیوں کو شفا دیتا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان کیا، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے اذن سے، اور میں بتا سکتا ہوں تم کو جو تم گھروں میں کھاتے ہو، جو کچھ جمع کر کے رکھتے ہو، یہ سب میں تمہیں بتا سکتا ہوں۔ دیکھیے آپ، قرآن بتا رہا ہے کہ انبیاء کرام کا علم جو ہے عام لوگوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بما تاکلون، جو تم کھاتے ہو، وما تدخرون، جو تم جمع کرتے ہو، ذخیرہ کرتے ہو کہ بیوتکم، اپنے گھروں میں، وہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں، اور بے شک اس میں ضرور نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم مومن ہو۔ یہاں پر جو بات میں نے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ یہ عیسائیوں کی اصلاح کے لیے اور ان کے شرک اور توہمات اور خرافات کی تردید اور تکذیب کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کی پوزیشن کو واضح کیا ہے۔ تو دیکھیے ذرا غور فرمائیے کہ توحید جو ہے وہ قرآن ہی بیان کر سکتا ہے، سب سے اچھی توحید قرآن ہی کی ہو سکتی ہے، ظاہر توحید، اور شرک کی جڑ جو قرآن کاٹ سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں کاٹ سکتا۔ یہاں واقعتاً شرک پایا جا رہا تھا عیسائیوں کی طرف سے، قرآن نے توحید کا فلسفہ بیان کیا، اس کی حقیقت بیان کی، تو اس انداز سے یہ بتایا کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے ساتھ تم شرک کر رہے ہو، جن کو اللہ کے ساتھ ملا رہے ہو، ان کی یہ شان ہے، ان کا یہ مقام، ان کا یہ مرتبہ ہے۔ یہاں پر قرآن کو اس بات کی ضرورت نہیں پڑی کہ توحید بیان کرنے کے لیے، اللہ کی عظمت اور اس کی ذات و صفات کے حوالے سے روشنی ڈالنے کے لیے حضرت مسیح کی توہین کی جائے، حضرت مسیح کو نیگلیکٹ کیا جائے، حضرت مسیح کو کمتر کر کے بتایا جائے، اللہ کی شان کے آگے ان کی توہین و تذلیل کی جائے معاذ اللہ، اور یہ کہا جائے کہ مسیح کو کچھ آتے ہی نہیں تھا، مسیح تو کچھ تھے ہی نہیں، مسیح تو معاذ اللہ ختم ہو گئے، فنا ہو گئے، کوئی طاقت قدرت کچھ نہیں تھی۔ تو اس طرح توحید بیان کرنے کی قرآن کو ضرورت نہیں پڑی۔ مگر آج کے دور میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بازام خواہش ایک چیز کو شرک سمجھتے ہیں کہ یہ شرک ہے،
اور پھر اس شرک کے ابطال کے لیے، اس کی تردید کے لیے جب وہ توحید بیان کرتے ہیں تو شان رسالت کو گھٹانا ضروری سمجھتے ہیں۔ ذرا آپ اندازہ کیجئے کہ شان رسالت کو، کمالات نبوت کو گھٹانا یہ ضروری سمجھتے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ جب تک شان رسالت کو کم کر کے نہیں دکھایا جائے گا اللہ کی توحید و عظمت واضح نہیں ہوگی۔ لہذا کبھی علم کا انکار کیا جائے تو کبھی عملی کمالات کا، کبھی طاقت کا، کبھی تصرف کا، کبھی قدرت کا، کبھی کس چیز کا، یہ توحید آج کل بیان کی جاتی ہے، جبکہ جس شرک کا رد کیا جا رہا ہے وہ شرک نہیں ہے، وہ شرک نہیں ہے، وہ ان کے ذہن میں، ان کے اپنے ذہن میں، ان کے اپنے گمان کے اندر شرک ہے، لیکن ان کے توحید بیان کرنے کا انداز قرآن مجید کے طریقے سے بالکل ہٹا ہوا ہے۔ قرآن میں جہاں باقی شرک پایا جاتا تھا اور اللہ کے ساتھ شریک کیا جاتا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ایک قوم جو عیسائی کہلاتی ہے وہ یہ کام کر رہی تھی اور صدیوں سے گمراہی پڑی تھی، قرآن نے جب ان کے شرک کا رد کیا ہے اور اپنی توحید کا بیان کیا ہے تو اس شان سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سارے فضائل بیان کر دیے اور بتا دیا کہ دیکھو حضرت عیسیٰ کا مقام کیا ہے، اللہ کے بندے ہیں اور ان کا مقام یہ ہے کہ وہ یہ طاقت، قدرت، قوت رکھتے ہیں اللہ کے اذن سے کہ مردوں کو زندہ کر دیں، کوڑیوں کو ٹھیک کر دیں، اور علم کا عالم یہ ہے ان کا کہ گھر بیٹھے ہوئے آدمی کے بارے میں یہ بتا دیں کہ کیا کھا رہا ہے اور کیا جمع کر رہا ہے۔ یہ ہے قرآن کا انداز توحید، یہ توحید ہی ہے نا، یہ توحید ہی ہے۔ تو توحید بیان کرنے کا طریقہ یہ ہے، اگر آج ہم یہ طریقہ اختیار کر لیتے تو شاید بہت سے فتنے ختم ہو جاتے اور بہت سی شکایتیں دور ہو جاتی۔ قرآن نے ہمیں طریقہ بتایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں قرآن مجید کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دو باتیں تھیں جو عرض کی، اور بھی بہت سے مسائل ہیں جس کو مطالعہ کیا جا سکتا ہے سورت کا، تو بہت سی باتیں واضح ہوں گی، اور خاص طور پہ سود کے بارے میں بھی آگے اس سورہ کے اندر آیات آئی ہیں اور سود کی حرمت کا ذکر ہوا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کل انشاءاللہ سورہ نساء کا بیان شروع ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔